انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو ہارون رشید کا آداب۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ایک نیا قانون بن رہا ہے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی توسیع کے لیے گورنمنٹ کے لیے ایک کافی مخمصے والی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ وہ اس سے کیسے نکلتی ہے۔ ایک طرف تو اس نے سپریم کورٹ میں جو ان کو 6 ماہ کی مہلت دی گئی تھی اس پٹیشن کے خلاف درخواست نظر ثانی کی بھی کی ہے، لیکن ساتھ میں کل وفاقی کابینہ نے ایک ہنگامی اجلاس میں اس کے جو مسودہ ہے ڈرافٹ اس کی بھی منظوری دی ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر ہیں تو سینئر لیکن نوجوان ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، موجود ہیں۔ فیصل صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ جو مسودہ ہے سنا ہے آج اس پہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی بات چیت ہونی ہے حکومت کی، تو آپ لوگوں کو کوئی ڈرافٹ ملا ہے اس کا؟ دیکھیں ڈرافٹ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل ملا ہے، اور اس پہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی۔ اپوزیشن کے ابھی بھی کوئی میٹنگز وغیرہ بھی جو ہے وہ آج ہی ہونی ہے، حکومت کے ساتھ میٹنگز ہونی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا فائنلائزیشن ہوتی ہے۔ پرسنل پوائنٹ آف ویو میں مختلف ایشوز اس کے اندر ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ یہ مسودہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ رہا ہے۔ پہلی دفعہ جو سروسز چیفز ہیں ان کی جو ہے وہ جو ٹینور جو ہے ان کا جو ہے وہ ڈیفائن ہونا ہے، کتنا ہے، ایکسٹینشن کی کیا صورتحال ہوگی، پھر صرف آرمی چیف کی ہوگی یا پھر اس کے ساتھ نیول چیف بھی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایئر فورسز بھی ہے، جوائنٹ چیف بھی ہیں، اس کے کیا ہے۔ اس کے بعد جیسے سپریم کورٹ میں جو ہم نے سنا کہ جی ریٹائرمنٹ کی ایج کیا ہونی چاہیے، ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو پینشنز وغیرہ جو بھی جیسے مرات ہوتی ہیں ہر آفیسرز کی، سرکاری آفیسر کی، اس کے کیا ہوگا، تو ساری چیز ایک جو ہے میرے ذاتی خیال کے مطابق ابھی تک تو یہ چل رہا تھا لائک یو کے کانسٹیٹیوشن کہ جو ڈرافٹ نہیں تھا، اور اب جو ہے اس کو پراپرلی ڈرافٹ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بہت سے اس میں جو ہے کیونکہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس میں بہت سے ایف اینڈ بٹس بھی ہوتے ہیں، اور کیونکہ سپریم کورٹ نے 6 مہینے کا ٹائم دیا، مجھے نہیں پتہ کہ حکومت کیوں اتنی جلد بازی میں، کیونکہ پروسیس تو یہ ہے کہ آپ پہلے پارلیمنٹ میں لے کریں گے نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں، پھر وہ کمیٹی میں جائے گا، کمیٹی میں جو ہے وہ کیونکہ کمیٹی میں پولیٹیکل پارٹیز تقریباً ہر پولیٹیکل پارٹی کی وہاں پہ نمائندگی ہوتی ہے، وہاں سے جو ہے وہ ویٹ ہو گئے قسم کا جو کہتے ہیں، جب اس کو اسٹڈی کر کے ہر پارٹی کی اس کے اندر فیڈ بیک آ کے اس کے بعد پھر اس کو پاس کر کے پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں، نیشنل اسمبلی پاس کرتی ہے، پھر سینٹ پاس کرتی ہے، اس سے بھی اگر سینٹ کو کچھ خدشات وہ ہوں وہ کر کے پھر مطلب جو طریقہ کار ہے ٹھیک۔ لیکن مجھے جو میرے ذاتی جو انفارمیشن ہے اس کو میرے خیال میں یہ ہے کہ بس وہ صرف جو ہے نا اسٹریٹ اوے خانہ پوری ہو رہی ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اسٹریٹ اوے پٹ اپ کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پروسیس کے لیے یا جمہوری پروسیس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ ابھی اپوزیشن کے ساتھ کوئی ملاقات آج ہے، کوئی پیپلز پارٹی کو بلایا ہے کوئی؟ ابھی تک تو مجھے اس انفارمیشن ابھی تک نہیں ہے، لیکن ہوگی خواہ ملاقات ہوگی، لیکن کون بلائے گا؟ ڈیفینس منسٹر ابھی آج میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ حکومت کے وزراء بڑے غصے میں ہے کہ یہ کیسے لیک آؤٹ ہوئے، یہ ڈرافٹ کیسے لیک آؤٹ ہوئے۔ اچھا، اب اگر یہ کویشچن ہے، اگر یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈرافٹ کیسے لیک آؤٹ ہو رہا ہے، تو پھر آپ اپنوں میں دیکھیں کہ آپ کی صفوں میں کون لوگ ہیں، یا تو آپ کی جو وہاں پہ سیکرٹریز بیٹھے ہیں یا آپ کے وزراء ہیں، انہوں نے لیک آؤٹ ہو، آپ نے جو اب سنا ہے کہ ڈیفینس منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کیسے لیک آؤٹ ہو، جب اپنے منسٹری کا اس کو نہیں پتہ کہ کیسے لیک آؤٹ ہو رہا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی کمیٹی ہے وہ کتنی سیریس ہے۔ اچھا، اس میں جو لیک ہوا ہے جو میں دیکھ سکا ہوں، اس میں ایک رکھی ہے کہ وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ 3 سال کی توسیع کسی بھی آرمی چیف کو دے سکتے ہیں، تو لیکن یہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گا جو ثوابدیدی اختیار ہوگا وزیر اعظم کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر انف قانون ہوگا اگر اسی صورت میں پاس ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں جیسے میں نے پہلی دفعہ کہا کہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو ڈسکس، کچھ پوائنٹس اس کو ڈسکس ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کو اختیار آپ دیں، چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہے تو وہ اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ کسی کورٹ آف لاء میں چیلنج نہیں ہو سکتا، اب یہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن ہے۔ ہم پارلیمنٹ میں جب ہم نے قانون سازی کی، آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، 2008 سے 13 تک جب ہماری حکومت تھی، اور اسپیکر کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی چیلنجیبل نہیں ہوتا۔ جب یوسف زئی گیلانی کو اسپیکر نے بحال کیا تو سپریم کورٹ نے اٹھا کے اسپیکر کا فیصلہ، پارلیمنٹ کا فیصلہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا، لیکن افسوس کی بات ہے پارلیمنٹ میں کسی کی آواز نہیں آئی کہ آپ نے کیوں یہ کیا۔
ماضی میں انڈیا میں ایسا ہوا تھا اور انڈیا کی پوری پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی تھی، لیکن پاکستان میں جب ہوا تو اپوزیشن خوش تھی کہ جی دیکھیں وزیر اعظم کو نے باہر پھینک دیا، اس وقت کی اپوزیشن، اور پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، کوئی پارلیمنٹر نہیں کھڑا، اپنے صفوں میں کھڑے نہیں ہوا. پھر وہی چیز اس وقت کی اپوزیشن جب پچھلی دفعہ حکومت میں تھی ان کے ساتھ ہوا، تو پھر اس وقت پھر اپوزیشن خوش تھی کہ جی یہ دیکھیں کیسے. لیکن کبھی بھی ہم نے اپنے جو ہے ادارے کے لیے ہم نے کبھی ہم کھڑے نہیں ہوئے. ابھی دیکھیں آپ وزیر اعظم کو تو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے ہٹا سکتے ہیں، ایک طریقہ کار ہے. پریزیڈنٹ کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو ہٹا مواخذہ کر سکتے ہیں. آپ کا سپریم کورٹ کے جج کے اوپر بھی ہے اور ابھی ایک چل بھی رہا ہے کیس والے بجے. لیکن اس میں ڈیٹیل اب میں نے نہیں دیکھی، اس میں ڈیٹیل ہے کہ آپ اپوائنٹ تو کر سکتے ہیں کیا اس کو، اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوا بھی نہیں ہے. اور ہمیشہ کہتے ہیں جب جو بندہ چیف تک پہنچتا ہے تو وہ بالکل اس کی لطنے میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے. لیکن کب کوئی ایسی پوزیشن آتی ہے تو کیا اس کا بھی کوئی ایسا طریقہ کار ہوگا ہٹانے کا بھی کوئی طریقہ کار، وہ وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار ہوگا؟ مطلب جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے ہیں، اگر وہ چینج ہو جاتے ہیں اگلے سال 2 سال میں حالات، نہیں تو مسئلہ ہے کہ کیا نہیں، مطلب کیا یہ اختیار پریزیڈنٹ کے پاس یا پارلیمنٹ کے پاس یا پرائم منسٹر کے پاس یا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ ہر اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جو آپ اس کو مطلب ہے کہ جیسے میں نے کہا پارلیمنٹ کا ہوتا ہے، جوڈیشری کا ہے. تو اس طرح ہم جب کہتے ہیں کہ جی ہاں احتساب آپ نے نیب بنا صرف سیاستدانوں کے لیے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے تو جوڈیشری کا اپنا ایک سسٹم ہے، آرمی کا اپنا ایک سسٹم ہے، ہم تو نیب کے سامنے اور اس کے سامنے پیش نہیں ہوتے. تو کیا وہ ایک اور ایسا بھی سسٹم ہوگا جس پہ آپ لا تو سکتے ہیں لیکن آپ ہٹا کیسے سکتے ہیں؟ اس کے بھی طریقہ کار جو ہے واضح ہونا چاہیے کہ یار پہلی دفعہ کون سازی ہو رہی ہے، بہت سی چیزیں اس کے اندر امینڈمنٹس بھی ہیں، چیزیں ہوں گی. اور یہاں تک جوڈیشری کا جوڈیشل اپنا ایک ان کے پاس ایک پاورز ہیں، وہ تو ہم بھی تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. لیکن میں کہا ماضی میں جب چودھری افتخار صاحب ایک سیاسی جج بن گئے تھے اور وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑ گئے تھے، روزانہ صبح پیاز ٹماٹر پہ 100 موٹیشن لے رہے ہوتے تھے، تو وہ تو حکومت ہی نہیں چلنے دے رہے تھے ہماری. آج آپ چودھری افتخار کو دیکھیں جو سیاسی جج ماضی میں بنے، ثاقب نثار صاحب کدھر گئے جو کہ چوکیدارہ کر رہے تھے ڈیم کا، کہ میں وہاں پہ. تو پیپلز پارٹی کا اب تک کا اسٹانس کیا ہے توسیع کے بارے میں؟ آپ سپورٹ کرتی ہے پارٹی اس کو یا؟ پیپلز پارٹی کے جی ابھی آج یا کل جو ہے وہ کور کمیٹی اور سی کا شاید اجلاس بلایا جائے گا، اس میں پارٹی ڈسکشن کرے گی اور پارلیمانی پارٹی کا اپنا ایک اجلاس ہے، پارٹی بھی ڈسکشن کرے گی، جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہی پارٹی کا. تو ابھی تک اس پہ کوئی انڈیویجول کلیکٹیو تو نہیں ہوا کیونکہ کل ہی اچانک ہوا ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں تھا اور ہر کوئی تقریباً نہیں میں صرف قانون کے بارے میں ونٹر ہالیڈیز پہ تھا تقریباً، اور چھٹیاں کینسل ہو گئی ہیں دوبارہ. مطلب ہے کہ بلا لیا گیا سب کو. تو اب جو جدھر تھا کل سے ان کو سب کو فون ہے کہ واپس پاکستان پہنچے، جو بھی ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر جدھر ہیں، سارے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. چیئرمین صاحب بھی آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. صحیح. تو اس پہ جو ہے وہ، اور آپ دیکھیں نا کہ ایسے اجلاس بلایا گیا کہ پہلے تو 3-3.5 مہینے سے سینٹ کا اجلاس ہی نہیں تھا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں اور اجلاس آپ کل پہنچ جائیں اجلاس کے لیے 24 گھنٹے کے 24 کے نوٹس کے اندر. حالانکہ ٹائم ہے اس کے اندر، 6 مہینے کا ٹائم نہیں، چلو مہینہ گزر گیا، 5 مہینے تو پھر بھی ہیں. لیکن لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے بہتری کے لیے ہونا چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو خبریں ہیں کہ جی کل وہ شاید ایوان میں پیش کریں اس کو پارلیمنٹ میں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنا جلدی اس پہ کنسنسس اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ 24 گھنٹے میں ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی کیوں ہے، کیا کوئی ایسی صورتحال تو اس ملک میں نہیں ہے کہ آپ اتنی جلدی کر رہے ہیں. آپ کو 5 مہینے کا ٹائم دیا تو اس میں اگر ہفتہ 10 دن 15 دن لگ جائیں تو میں نہیں سمجھ. 15 دن لگا لیں، اس سے اچھا ہے کہ وہ پچھلی دفعہ کی طرح وہ نہ ہو جو آپ ایک 4 نوٹیفیکیشن سے ایک دن آپ نوٹیفیکیشن بنا رہے تھے اور اتنے جلد بازی میں تھے کہ وہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں. تو اتنی جلد بازی میں نہ کریں، کل اس کے اوپر جو ہے پھر انگلیں اٹھیں. تو تھوڑا اسے بیٹھ جائے، کمیٹی بنائی جائے جس میں اپوزیشن اور حکومت کے سارے نمائندوں، جس میں فیڈ بیک ہونا چاہیے، اور آپ ایسے چیزیں نہ کریں جس پہ کل آپ کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے. اچھا آتے ہیں بلاول صاحب چیئرمین کے حالیہ ایک بیان پر کہ انہوں نے کہا کہ 2020 جو ہے وہ حکومت گرانے کا سال ہے، اور پھر انہوں نے ساتھ میں MKM کو آفر بھی کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 6-7 سیٹیں ہیں ان کی نیشنل اسمبلی میں، اگر MKM آ جاتی ہے تو پیپلز پارٹی اس صورت میں آ سکتی ہے کہ PTI کی حکومت کو ہٹا سکے؟ دیکھیں پچھلے دنوں کراچی میں کچھ میگا پروجیکٹس 2-3-4 پروجیکٹس تھے، اس کے افتتاح چیئرمین صاحب کر رہے تھے، اور اس میں وہاں کے میئر بھی موجود تھے. تو قدرتی کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بیک ڈور ہماری بات چیت چھو رہی تھی. تو میئر بیٹھے تھے، انہوں نے میئر سے کہا کہ کراچی کے لیے اکٹھے کام کریں، کیونکہ PTI کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سندھ اور کراچی کے لیے بہت سے میگا پروجیکٹ لے کے آئیں گے، لیکن 15 مہینے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، جس میں بجلی، گیس اور بہت سے ایسے مسائل ہیں ہمارے، جو اپنے فنڈز ہیں وہ نہیں دیے جا رہے. تو یہاں اکٹھے کراچی کا کیس ہم لڑیں وفاق کے ساتھ. اور اگر آپ اس وقت وہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے، یہاں کے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو وہ نمائندگی ہم آپ کو دیں گے. آپ کو جو منسٹریز 4 یا 5 نہیں ہے، کم ہی ہیں. فاروق حسین صاحب بھی تو MKM کے کوٹے میں نہیں ہے، وہ تو مطلب ہے کہ ان کو ڈال دیا گیا کسی اور کوٹے میں، لیکن ان کو MKM کے کھاتے میں ڈال دیے گئے. چلو وہ بھی مان لیتے ہیں، چلو وہ بھی ہو. آپ کے 2 یا 4 جتنے منسٹری ہم آپ کو سندھ میں وہ منسٹری دیتے ہیں، اور آ کے اکٹھے کرتے ہیں اور ایک
پالیٹکس ہے. دیکھیں ایم کیو ایم تو کل ہمارے ساتھ بھی تھی, مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھی. وہی میں کہہ رہا تھا کہ 1988 میں بھی آپ لوگوں کا اتحاد ہوا تھا, لیکن وہ 1 سال بھی نہیں چل سکا. دیکھیں پچھلے 5 سال تو پھر ہم نے چلایا, اچھا, اور 2008 سے دیر تک ہم نے چلایا, اور اس صورت میں چلا جب اے این پی اور یہ آپس میں لڑ رہے تھے, لیکن ہمارے ساتھ دونوں پارٹیز اکٹھی تھیں. ابھی ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ کراچی اور سندھ میں ایسی یہ جماعت ہے اور ہم ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے, کراچی ہے, سندھ ہے, رورل سندھ ہے, اربن سندھ ہے, تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ آئیں اکٹھے ہم کام کریں. اور کوئی وہ نہیں ہے کہ کل ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہو, اس لیے ہم نے ان کو آفر کی ہے. اس طرح مسلم لیگ کاف بھی ہے, مینگل صاحب بھی ہیں, فاٹا کے لوگ بھی ہیں, کچھ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, اور بہت سی آوازیں قومی اسمبلی سے بھی پی ٹی آئی کے اپنے ممبران کی آ رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے منسٹر نہیں مل رہا, کوئی کہہ رہا ہے فنڈز نہیں مل رہے, کوئی کیا کہہ رہے, کیا کہہ رہے ہیں. تو اب دیکھیں نا جہانگیر ترین صاحب کا جہاز تو اس کا مطلب سندھ کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ کراچی کے مسائل اکیلے حل نہیں کر سکتی. اس ہم نے کہا کہ آئیں ہم سب مل کر سندھ کا کیس وفاق کے ساتھ لڑیں. ہم وفاق کے ساتھ, کیونکہ ہمارے وفاق جو ہے ہماری بات نہیں سن رہا ہے. وفاق میں ہمارے بہت سے, آپ دیکھیں کہ سی سی آئی کا اجلاس جو ہے وہ کافی عرصے بعد ہوتا ہے. باقی اجلاس جو جس میں فورم ہوتا ہے, جس میں ہماری سندھ کی وہاں پر کیس پریزنٹ ہوتا ہے, وہ کوشش کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے زیادہ سے زیادہ لیٹ کریں, تاکہ وہ, کیونکہ باقی تو کے پی اور پنجاب میں تو بولنا ہی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ بلوچستان بول لیتے ہیں, لیکن وہاں پر سب لڑائی جو ہے وہ سندھ کی ہوتی ہے. اور ہم کہتے ہیں آپ نے جو وعدے کیے آپ آئے, ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا, جو بھی کراچی اور سندھ کے لیے کام کرنا چاہے گا ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اور یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے. دیکھیں اگر ہمارے ساتھ ایم کیو ایم آتی ہے اور باقی جماعتیں آتی ہیں, اور ہماری اگر کل برتری آتی ہے قومی اسمبلی نمبر, اگر ممبر زیادہ ہوتے ہیں تو ہمارا ایک جمہوریہ ہے کہ ہم لوگ کانفیڈنس موشن موو لے کے اور ہم اپنا جو ہے ان ہاؤس چینج لے کے. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اور سوال جو پیپلز پارٹی, وہ پاکستان میں پالیٹکس میں چیزیں اتنی تیزی سے ہوتی رہتی ہیں کہ جلد ایشوز وہ پرانے بھول جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں, لیکن سینٹ میں جو ہوا, سینٹ کے نو کانفیڈنس ووٹ میں, اور جو سننا تھا کہ جی پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو تھے وہ گمنام ووٹر بن گئے تھے, اور ان کی اس تحقیقات کا کیا ہوا, وہ کوئی پکڑے گئے لوگ یا؟ دیکھیں ہمیں تو کم از کم معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جنہوں نے جو ہے وہ ووٹ نہیں دیا, ٹائم آئے گا تو ہم ان کو ایکسپوز بھی کریں گے. خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں ریسنٹلی کے پی کے سے ایک ممبر پارٹی چھوڑ کے گئے, اور پی ٹی آئی نے اسی وقت جو بڑی نعرے لگاتی تھی کہ ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے, اسی وقت ود ان 1 ویک ان کو اس کے بیٹے کو بھی ٹکٹ دے دی اور اس کو سیٹر بھی بنا دیا. تو ہمیشہ عمران کی اگر آپ دیکھیں کون سی بات کو, وہ اس کا تو تقریباً مذاق اڑا ہے اس کی اسٹیٹمنٹس کا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ جو ہے پیسوں کی سیاست ہوتی ہے, چھنگا ماں کی سیاست ہوتی ہے. تو یہ 14 لوگ جو گئے ہیں یہ کون سی سیاست پہ گئے ہیں؟ اور سنا ہے کہ کسی سینیٹر نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا جس میں انہوں نے پیسے دیے, اور ان کو کوئی کانٹریکٹ بھی دے دیا گیا پاکستان کے کسی کونے میں اس کو oblige کرنے کے لیے, تاکہ اپنے پیسے اس میں پورے کر لیں. تو ایسی چیزیں دیکھیں اگر آپ فروغ دیں گے ایسی چیزوں کو, تو پھر آپ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ ٹھیک وہ ہے. اگر نو کانفیڈنس موشن آ گئی اور کامیاب ہو جائے تو اس میں کیا ہے؟ اگر آپ تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کافی اہم کردار تھا. تو اب پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اور اگر حکومت گرانی ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ آپ کے لیے بڑی ضروری ہے. دیکھیں ابھی تو جو یہ سلیکٹرز ہیں وہ بھی سلیکٹڈ حکومت سے تنگ آ چکے ہیں, کہتے ہیں ہم نے سلیکٹ تو کر لیا ان کو, لیکن ان کو چلائے گا کون؟ اب دیکھیں نقل کے لیے بھی تو عقل کی ضرورت ہوتی ہے نا. اب عقل کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ کرسی پہ بٹھا دیں گے, لیکن عقل بھی کہیں نہ کہیں سے آئے رہی. صحیح. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ معیشت اور نیب اکٹھی نہیں چل سکتی, پریزیڈنٹ زرداری نے کہا, اور آج 1.5 سال بعد عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں چل سکتی. اور آپ ٹھیک ہے 50 کروڑ تک تو آپ بالکل, آپ کو اجازت ہے آپ کچھ کریں, لیکن آج جب ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے, اور آج جب بی آر ٹی پہ بات ہو رہی ہے, آج جب بلین ٹری سے بات ہو رہی ہے, آج جب بالم جبے پہ بات ہو رہی ہے, آج جب وہاں پر اسکولوں میں جو کرپشن ہوئی ہے, جب گرین پشاور پہ بات ہو رہی ہے, 6 سال میں جو کرپشن کے بکے میں اس پہ جب بات ہونا شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنے دوستوں کو بچانا ہے. جب اپنے دوستوں کو بچائیں گے تو پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کی قانون طرح میں لا رہا ہوں, تو آپ کریں نا, آپ دیکھیں آپ کریں آپ. لیکن اس کے بعد ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا اداروں میں آپ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ آرمی میں ہو تو اپنے ایک سسٹم ہے, جوڈیشل کا سسٹم ہے, تو آپ پی ایس سی کو مضبوط کریں. پی ایس سی کو مضبوط کریں گے تو آپ کی جتنی بھی حکومت کی جو ہے احتساب ہے وہ پی ایس سی کر دے, تو آپ کریں. آپ نے کہا تھا کہ جی یہ مکمکا ہے حکومت اور اپوزیشن کا, اس میں بھی ڈیفائن ہو گیا کہ جی 5 سال جو نواز شریف حکومت کا ٹینور تھا وہ پی ٹی آئی کے ممبران جو اس میں موجود ہیں سب کمیٹی وہ ان کا احتساب کرے گی. تو آج تو حکومت میں ہے. آج آپ مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو دوری ہے وہ کم ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں زرداری صاحب کو جو ضمانت ملی یہ بھی کوئی اسی طرف کا سگنل ہے. پاکستان میں جو کام ہوتا ہے پھر کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا سگنل ہے. پھر تو نواز شریف صاحب بھی چلے گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے تمام لوگوں کی ضمانت. دیکھیں آپ ابھی تک تو چارج ہی فریم نہیں ہوا.
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی تو یہ ہوتی ہے کہ جب لوگوں پہ کیس ہو، ہیلی کاپٹر کیس ہو، مالم جبہ ہو، باقی ہو، اور ان کے اوپر بھی وہی چیزیں سنا ہی نہ ان کو جو ہے نا ان کو کہتے ہیں جی چیئرمین صاحب کہتے ہیں 30 سال جنہوں نے حکومت کی پہلے ان کو بھگت لو، پھر یہ نئے والوں کو مطلب وہ کہتے ہیں آپ 30 سال آپ کرپشن کر لیں پھر بعد میں آپ کو دیکھا جائے گا. دیکھیں اگر کسی پارٹی میں چاہے پیپلس پارٹی ہے مختلف جس میں بھی ہے، ہم کہتے ہیں اکراس دی بورڈ آپ احتساب کر جا کے نظر آئے. اگر آپ نیب کو یوز کریں گے اپنے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، جو آج فیصلوں میں لکھا جا رہا ہے، رضا ثناء اللہ کے کیس میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ وہ کدھر ہے وہ منسٹر جو کہہ رہا تھا کہ میں نے اللہ کو جان دینی اور میں نے خود فلم دیکھی ہے، فلم اور فوٹیج کا فرق اس کو نہیں پتہ. اب ایسے نااہل وزیروں کو جس کو فلم اور فوٹیج کا فرق نہیں معلوم، آپ اس کو بتاتے ہیں ملک کے باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے، تو کیا کریں؟ تو ایک موقع جو آیا تھا جو مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے جو دھرنا اور جو مارچ کیا تھا، اس میں بھی پیپلز پارٹی اور نون دونوں جو تھے وہ بڑے نرم چلتے رہے ساتھ. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ موقع ٹھیک نہیں تھا حکومت کے خلاف ایک احتجاج کرنے کا، یا کیا اختلاف تھا؟ دیکھیں اس میں بھی ہم نے مولانا صاحب جب کر رہے تھے تو ہم نے مولانا صاحب سے کہا تھا، پیپلز پارٹی کا ایک موقف تھا کہ اس کو ذرا ہمیں تھوڑی سی ٹائم دیں تاکہ ہم اپنے ورکرس کو موبلائز کریں، پھر اس کے بعد ہم کریں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ایک اور ڈیٹ بھی وداؤٹ اینی کنسلٹیشن انہوں نے دے دی تھی. ہم نے پھر بھی کہا کہ اپوزیشن کو ہم نہیں توڑنا چاہتے، آپ کریں بالکل کریں، ہم اس کے ساتھ تھے. لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دھرنے کی سیاست کو فروغ نہیں دیا. ہم نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی دھرنا نہیں دیا، ہم آپ کے ساتھ مارچ میں آخر حد تک جائیں گے جس ضلع سے. بلکہ ہم نے کہا کہ یہ تجویز بلاول صاحب کی تھی کہ آپ سندھ سے شروع کریں تاکہ ہم یہاں سے آپ کو کم از کم یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ہم یہاں پہ آپ کو جو فیسیلیٹیٹ کر سکیں وہ کریں گے. تو جب انہوں نے شروع کیا سندھ سے، تو جس ضلع سے بھی گزر رہے تھے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز لیڈرشپ جو موجود تھی، انہوں نے ان کو ریسیو بھی کیا، ان تک گئے، بارڈر تک چھوڑا، پھر اس طرح کنٹینیوٹی چلتی رہی. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ چیئرمین بلاول پہلے دن جو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا اس وقت تو نہیں پہنچ سکے، لیکن چیئرمین بلاول گیا رات کو، انہوں نے اجازت دی. نیکسٹ ڈے پھر کیونکہ ان کے جنوبی پنجاب کا وزٹ تھا، وہ بارش کی وجہ سے کینسل ہو گئی، پھر وہ گئے ادھر اور انہوں نے جو ہے نا اپنی حاضری کی. اور ہم سے جو کچھ ہمارے روزانہ پارٹی کی لیڈرشپ جا رہی تھی وہاں پر جو ہے اپنی جو پریزنس ہے وہ کر رہی تھی. اس کے بعد ایک ریبر کمیٹی بنی، انہوں نے فیصلے کیے جو کہ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن وائز جلسے ہو رہے تھے، اس میں بھی ہماری پارٹی کی نمائندگی ورکرز جاتے ہیں، پارٹی کے جو عامل لوگ ہیں وہ جاتے ہیں. پچھلے دن بھی ورکرز اپنا ریبر کمیٹی کی میٹنگ میں اس میں خود شریک ہوا تھا. اور ہم جو بھی ریبر کمیٹی کا فیصلہ ہوتا ہے ہم اس کو ون آپ بلاول کے بہت قریب ہیں، تو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ایز این انڈیپینڈنٹ پارٹی ورکر کے مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول پارٹی کو صحیح سمت میں لے کے جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل چیئرمین بلاول کا جو ویژن ہے بالکل ایک کلیئر ویژن کے ساتھ ہیں، اور چیئرمین بلاول جو ہے پارٹی کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ صحیح سمت پہ لے کے جا رہا ہے. کیونکہ جس طریقے سے وہ مشاورت کے ساتھ جو بھی چیز ہوتی ہے، کور کمیٹی سی کی میٹنگ بلا کر مشاورت کے ساتھ، پارٹی کی لیڈرشپ کے مشاورت کے ساتھ، سینئرس کے ساتھ مشاورت کر کے جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں. اور ابھی تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈیسیجن ہیں، بلکہ انڈیپینڈنٹ اگر آپ میڈیا کے حوالے سے دیکھیں یا انڈیپینڈنٹ آبزرور دیکھیں، یا مجھے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ملیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنا ایک رول پلے کیا، جس طریقے سے ان کی اسپیچز ہیں، انہوں نے کبھی بھی بہت کم موقع پہ اپنا ٹیمپر لوز کیا ہوگا اور بڑے ہی اچھے طریقے سے اپنی ایک پریزنٹیشن پیش کی ہے پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے بھی. فیصل کریم کنڈی صاحب، انڈیپینڈنٹ کے ساتھ بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کا بڑا اہم کردار ماضی میں بھی رہا ہے اور آگے بھی چل کر یہ نئی قانون سازی اور جو کچھ حکومت کے خلاف اگر کوئی اپوزیشن نے مل کے فرنٹ بنانا ہے تو یقیناً اس میں بڑا اہم کردار ہوگا. دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں کس طرح سے ان چیلنجز سے نمٹتی ہے. بہت بہت شکریہ.